حکم دیا ہے نہیں کیے، ولا تعتدوا، نہ بڑھے اپنی حدوں سے، اس پر گزارا نہیں کیا، کیونکہ یہ بات بہت ایسی بات ہے کہ حتماً جب انسان اس قسم کے حالات میں ہوتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو ہی جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اب جو ہے خشک کے ساتھ تر بھی جلے گی، اب خشک کے ساتھ تر بھی جلے گی، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ جنگ ہے، جنگ میں ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ادھر یہ دھیان کریں وہ دھیان کریں فلاں کریں، ہم نے تو گولا پھینک دینا ہے، چاہے اس میں پھر بچے مر جائیں، چاہے اسکول پہ جا گرے، چاہے اسپتال پہ جا گرے، چاہے ادھر بھی جا گرے، ہم نے تو جنگ اور قتال کرنا ہے، ہم نے لوٹ مار کرنی ہے، چاہے وہ بھی وہ جو جنہوں نے کوئی کردار ہی نہیں ہے، جو خود مظلوم ہیں، وہاں خود وہ بیچارے ان کے ہتھے پھنسے ہوئے ہیں اور وہ نکل نہیں سکتے تھے، آپ ان کو بھی جو ہے تحس نحس آپ کرتے جائیں۔ خدا کریم اس کے ساتھ نوٹ پکا لگا کہ یہ جو ہم حکم دے رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں آپ کو اعتداء سے، کہ اپنی حد سے نہ بڑھیں، ان اللہ لا يحب المعتدین، پکا قاعدہ ہے اللہ کا، کسی بھی جگہ کوئی بھی ہو، کبھی بھی ہو، کس قسم کی کیفیت ہی ہو، کتنے حالات برے ہوں اچھے ہوں جو بھی ہوں، اگر کوئی اپنی حد سے بڑھتا ہے تو اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ معتدین کو بالکل ناپسند کرتا ہے۔ لا یحب کا مطلب یوں سمجھیں جیسے کہ اللہ نفرت کرتا ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ حب نہیں ہے تو برابر والی کیفیت نہیں ہے، لا یحب یعنی چاہتا نہیں ہے، یعنی ان کو نفرت کرتا ہے، ان کو دور کرنا چاہتا ہے خود سے، لا یحب ان کو نہیں چاہتا، ان سے نفرت اور ان سے کیا رکھتا ہے اللہ، ان کو برا سمجھتا ہے، برا قرار دیتا ہے، یوں سمجھ لیں۔ تو یہ پکا قاعدہ بتا دیا۔ اچھا، اب جب یہ قاعدہ پہلی آیت میں قاعدہ بتا دیا، قاعدہ یہ ہے کہ لڑائی صرف ان کے ساتھ کرنی ہے جو آپ کے ساتھ لڑائی کریں اور اپنی حد سے بھی نہیں بڑھنا ہے۔ اب مسئلہ یہ پیش آتا ہے اللہ، یہاں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کافر ہیں وہ یا کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی خاص قسم کے حرمات کا دھیان نہ کریں، ہم دھیان کرتے رہیں تو پھر تو مسئلہ بن جائے گا، ہم محرم مہینوں کا دھیان کریں کہ حرام مہینوں میں جنگ کیا ہے، جائز نہیں ہے، تو وہ اس چیز کا دھیان کریں نہیں، کیونکہ ان کے ہاں تو کوئی شریعت نہیں ہے، ان کی پابندی تو خود پاس کرتا ہے، انہیں کسی شریعت نے تو نہیں کہا ہے کہ آپ کے لیے یہ محرم مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت کے مہینے اور ان میں کوئی جہاد اور کوئی اس طرح کی جنگ نہیں کرنی ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے، ان کے تو خود سے وضع کرتا ہے، ان کو کسی شریعت نے تو نہیں دی ہے، ہمارے لیے تو شریعت نے ہوکے کر دیے ہیں، اللہ نے قرآن میں 4 مہینوں کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں، اے اللہ ہم کیا کریں؟ پھر یہ ہے کہ مکہ کے قریب حرم جو ہے، حرم کا ایریا کتنا ہے، جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے 48 کلومیٹر یا 48 میل کا جو میل مربع ایریا ہے، یہ سارا حرم کا ایریا شمار ہوتا ہے، یعنی وہاں اس ایریا میں ویسے ہی کسی قسم کی لڑائی اور جھگڑا جو ہے وہ منع ہے۔ تو اے اللہ اب ہم کیا کریں؟ اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ ان مہینوں میں لڑائی شروع کر دیں، ہم ہاتھ باندھے بیٹھے رہیں، کیا کریں؟ ہمیں تو شریعت منع کرتی ہے، ان کی تو کوئی شریعت ہے نہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہاں خدا کریم حکم دیتا ہے کہ جو پہلی آیت میں قاعدہ بتایا ہے کہ لڑنا صرف ان سے ہے جو آپ کے ساتھ لڑے، دوسرے نمبر پر اپنی حد سے جو بتائے ہوئے قاعدے قانون ہیں اور حقوق انسانی ہیں۔ دیکھیں یہ شاید حقوق انسانی کے چارٹر کا سب سے بڑا عنوان ہوگا، یہ آیت جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ لڑائی صرف ان سے، یعنی دفاعی لڑائی نمبر 1،
دوسرا یہ ہے کہ اس دفاعی لڑائی میں بھی کسی قسم کی قانون شکنی نہیں ہونی چاہیے، کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، کسی کا جہاں حد ہے چاہے جنگ کی حالت میں حدوں کو اور قانون کو کراس نہیں کرنا ہے، کسی بھی صورت میں کوئی قانون نہیں توڑنا چاہیے۔ یہ قاعدہ رکھ کے آپ کیا کریں تو خدا کریم فرماتا ہے اس قاعدے کے مطابق اگر پیش آتا ہے اور وہ آپ کو حرمت کے مہینوں میں یا جغرافیائی طور پر ایسے ایریا میں آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں جہاں حرمت والی جگہ ہے، تو پھر آپ بھی اپنا دفاع کریں، جیسے اس آیت میں کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 191 میں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، آپ ان کو جہاں بھی آپ کا ٹاکرا ہو ان کے ساتھ، جہاں آپ کو وہ ملیں، یعنی جہاں آپ کے ساتھ الجھ جائیں وہاں آپ ان کے ساتھ قتال کریں، اسی قاعدے کے مطابق جو پچھلی آیت میں بیان ہوا ہے۔ اور وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو بھی دیس نکالا دیں جیسے کہ انہوں نے آپ کو دیس نکالا دیا تھا، یعنی دفاعی انداز ہے کہ پہلے انہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا ہے، اب اگر آپ کو موقع بنے تو آپ بھی ان کو اس جگہ سے نکال دیں، اس لیے کہ مکہ جو ہے حقیقت میں تو جناب ابراہیم کے زمانے سے بنیاد ہی دین کے لیے رکھی گئی اور توحید کے لیے رکھی گئی، اور توحید کا مرکز تھا۔ مشرک تو اس پر قابض تھے، مشرکین کا تو قبضہ تھا، لیکن مشرکین اپنے زور کی بنیاد پر انہوں نے دین اسلام کی بنیاد جو نبی کریم نے رکھی تو ان کو ادھر رہنے نہ دیا، اور اپنے زور کی بنیاد پر ان کو یہاں سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، باقی مسلمانوں کو بھی اسی طرح باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ دفاعی انداز میں آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ بھی جیسے انہوں نے آپ کو نکالا تھا آپ بھی ان کو اس جگہ سے نکال دیں، اسی طرح من حیث اخرجوکم، جیسے انہوں نے نکالا تھا، جیسے انہوں نے نکالا تھا اسی انداز میں نکالیں، یعنی بالکل وہی۔ یہ ہے کہ اگر آپ کو انہوں نے نقصان پہنچائے بغیر نکالا تھا تو اسی طرح ان کو نکالیں، اور اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی جابر کیا تھا، کوئی ظلم کیا تھا، کوئی آپ کا مال لوٹ لیا تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کے مال اموال، مسلمانوں کے مال اموال انہوں نے نہیں لوٹے تھے، مسلمان وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے تھے تو پیچھے سے انہوں نے ان کے مال اموال کی تقسیم نہیں کر دی تھی کہ بھائی اچھا چلے وہ نکل گئے ہیں ادھر سے چلے گئے ہیں تو ان کے جو مال ہیں وہ لوٹ لیں، ان کے گھروں کو لوٹ لیں، ان کے گھروں پہ قبضے کر لیں۔ مسلمانوں کے اپنے گھر اپنی جگہ پہ تقریباً قائم تھے جب مسلمان وہاں سے اٹھے۔ بہرحال اس کا دیکھنا چاہیے کہ تاریخ میں من حیثو، جس طرح من حیثو، اسی انداز میں اخرجوکم، جیسے انہوں نے آپ کو نکالا تھا آپ بھی ان کو نکال دیں۔